دیکھیے نیکی کا تصور صحیح ہونا کس قدر اہم ہے، اس کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیے کہ جو بھی تصور نیکی کا کسی کے سامنے ہوگا وہ اسی پر عمل کرے گا۔ اگر کوئی محدود سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی محدود درجے میں رہے گی، کوئی سطحی سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی وہ سطحی رہے گی۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں عام طور پر اللہ ماشاءاللہ کٹر مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شریعت کے ظاہری احکام میں بہت سخت، بہت متشدد، ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا، کسی نے حنفی مسجد میں رفع یدین کر لیا تو قیامت برپا ہو گئی، یہ کون آ گیا ہمارے یہاں؟ حالانکہ کون سی بڑی قیامت آ گئی اس میں؟ کسی نے اونچی زبان سے اونچی آواز میں اگر آمین کہہ دی تو ایک مصیبت ہو گئی۔ تو ان چیزوں میں تو بڑے جازم، بڑے پختہ اس پہ جھگڑے کریں گے، مناظرے کریں گے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے دل کے کٹھور سخت دل، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان میں وہ رقت قلب نہیں ہوتی، انسانی ہمدردی نہیں ہوتی۔ اس سے بھی آگے معاملات کا ہیر پھیر ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں شریعت کی، اور سودی کاروبار ڈٹ کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بحثیں ہیں، مناظرے ہیں، گفتگویں ہیں، دلائل ہیں، کتابیں موٹی موٹی شائع کی جا رہی ہیں، چیلنج کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے منکرات ہیں، حرام شے، اس میں ملوث ہے۔ تو یہ ایک نیکی کا ایک خاص تصور ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک مذہب کا جو کٹر مذہبی طبقہ ہے عام طور پر اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور اسی کا رد عمل ہے کہ ہمارے ہاں کا نوجوان طبقہ جو ہے، ظاہر بات ہے کہ نوجوان حساس ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی اپنی اولادیں جو ہیں ان میں ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان سے چھپا نہیں ہوتا اپنے باپ کا کردار کہ یہ نیکی کے کس تصور پر عمل پیرا ہے، اس کا کردار حقیقتاً کیا ہے۔ اس میں ہمدردی جو ہے نوع انسان کی نام کو موجود نہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل جو ہے دکھتا نہیں، اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں جاتا کسی بھوکے کو دیکھ کر۔ لہذا وہ جو کردار کا ایک تضاد سامنے آتا ہے کہ ایک طرف یہ بڑا مذہبی بنا پھرتا ہے اور حقیقت میں اس کے کردار کا عالم یہ ہے، تو اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ نوجوان حساس ہوتے ہیں اور ان کی سوچ بالعموم صحیح ہوتی ہے، غلط نہیں ہوتی۔ یہ دوسری بات ہے کہ رد عمل میں انسان دوسری انتہا کو نکل جائے۔ تو ایک تصور تو یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو مذہبی طبقات ہیں اور زیادہ کٹر قسم کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کے اندر آپ کو یہ تضاد نظر آئے۔ اس کا بالکل برعکس معاملہ ہے ہمارے ہاں کا جو لبرل طبقہ ہے، وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے، پروفیشنلز ہیں، ان سے آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی کہ جناب نماز روزہ تو انسان کا انفرادی فعل ہے، کوئی کرے نہ کرے، ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایفاء عہد ہونا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ بالکل برعکس کہ معاملات انسانی کے اندر اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ آپ اگر کہیں ملازم ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں تو اپنے فرائض منصبی جو ہے پوری طریقے سے تہہ دل سے ادا کریں، پورا اس کا حق ادا کریں، تاکہ آپ کے لیے اس میں ریمونریشنز آپ کو تنخواہ اور الاؤنسز مل رہے ہیں وہ جائز ہو جائیں۔ یہ وہ تصور ہے ان کے ہاں کے جو نیکی کا ایک تصور جو ہمارے ہاں کے تعلیم یافتہ طبقات کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ عبادات وغیرہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، نماز روزہ تو ٹھیک ہے اپنے لیے ہے، جو شخص کر لے نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے، حالانکہ وہ فرائض ہیں دین کے، لیکن یہ ہے کہ اصل کردار، اصل جو نیکی ہے وہ تو یہ ہے۔ اب اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ کو ایک تیسری شکل دکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے برے لوگ شمار ہوتے ہیں، جنہیں آپ گنڈے کہتے ہیں یا ڈاکو یا جیب تراش یا طوائفیں، جسم فروش عورتیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں جو ہماری طبعی زندگی ہے، ظاہری جسمانی زندگی کے لیے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، غذا چاہیے۔ ہوا نہیں ملے گا بند ہو جائے گی تو مر جائے گا فوراً، تو بہت جلدی مرے گا۔ پانی نہیں ملے گا تو چند دن شاید وہ جھیل جائے، مرے گا۔ کھانا نہیں ملے گا تو شاید چند زیادہ دن جھیل جائے لیکن پھر مرے گا۔ تو جیسے ہماری اس زندگی کے لیے، جسمانی زندگی کے لیے، حیات جسمانی کے لیے
ہوا پانی غذا لازم ہے۔ اسی طرح انسان کی باطنی زندگی کے لیے ایک لازمی شے یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے کہ اگرچہ میں بہت برا آدمی ہوں، میں بہت برا آدمی ہوں، میرا یہ کام غلط ہے، میرا یہ کام، لیکن میں فلاں نیکی بھی تو کرتا ہوں نا۔ وہ نیکی کے کسی نہ کسی تصور کو، تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے۔ ضمیر کی خلش جو ہے وہ در حقیقت اس کو چین نہیں لینے دے گی جب تک کہ وہ اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے کہ میں برا ہوں، ٹھیک ہے، میں ڈاکو ہوں، لیکن دیکھو میں یتیموں کی پرورش کرتا ہوں، میں تو ان لوگوں کے ہاں ڈاکہ ڈالتا ہوں نا جنہوں نے دولت کے انبار جمع کر لیے، حرام خوری کے ذریعے سے لوگوں کا خون چوسا ہے، ان سیٹھوں نے، ان کارخانے داروں نے غریب مزدوروں کے خون سے اپنے یہ محل تعمیر کیے، ہم ڈاکہ وہاں ڈالتے ہیں۔ اور یہ نادو آپ نے سنا ہوگا، یہ کہانیاں ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے یہ ڈاکو لوگ جو بڑے مشہور ہوئے ہیں ڈاکو، وہ اپنے اپنے علاقوں کے بیواؤں کے سرپرست، یتیموں کے سرپرست، وہاں خیر کے کام کرنے والے، تاکہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کریں کہ ہمارے ہاں اگر یہ ہے تو یہ بھی ہے، آخر ہم نے نیکی کا ایک بندوبست کیا ہوا ہے نا۔ اس طرح جیب تراش آپ کو مل جائے گا۔ ان کے ہاں بھی ایک رولز آف کانڈکٹ ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ علاقے تقسیم ہوتے ہیں اور وہاں جتنے جیب تراش ہوتے ہیں ان کا ایک گروہ ہوتا ہے، اور ہر ان میں سے کارکن جو ہے وہ جتنی بھی جیب تراش کر کے جو رقم شام تک جمع کرے گا اسے لا کر گروہ کے پاس رکھ دینا لازم ہے۔ اگر اس میں سے کچھ رکھے گا تو بے ایمان ہے۔ یعنی جہاں تک جیب تراشی کا تعلق ہے اس میں بے ایمانی کا کوئی تعلق نہیں۔ پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نا فرہاد کو نام، پیشہ جو ہے اتنی تو پیشہ ہے ہمارا، لیکن بے ایمان وہ شمار ہوگا کہ جس نے جو بھی کمائی دن بھر کی تھی وہ ساری لا کر گرو کے سامنے نہیں رکھ دی، پھر وہ گرو تقسیم کرے گا۔ یہ ان کے ہاں کے ہے رولز آف کانڈکٹ ہے۔ ان میں ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائیں گے آپ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر اس کو بے ایمانی کہیں گے۔ مجھے یاد آ رہا ایک واقعہ، ہمارے ہاں منٹگمری میں جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، ایک خاتون تھی، اچھے گھرانے کی خاتون تھی، لیکن برے دن ان پر آئے۔ وہ ہمارے ہاں کچھ ہماری والدہ صاحبہ مرحومہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ جاتی تھی، کام کرتی تھی، والدہ ان کی کوئی مدد کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے لا کے ایک دن ہماری والدہ صاحبہ کے پاس، مرحومہ کے پاس، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہوا، کچھ زیور رکھ دیا کہ میرا بیٹا ہے، اس نے یہ زیور تیار کیا اپنی شادی کے لیے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، اور اس وقت فوری رقم ہمیں ضرورت ہے تو اتنی رقم خرچ دے دیجیے۔ والدہ نے دے دیا، معاملہ سمجھا جیسے کہ ہوتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو چوری کا مال تھا، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک طوائف کے ہاں ملازم تھا اور طوائف کی چوری کی۔ اب جب یہ معاملہ پولیس میں گیا تو پولیس کے سامنے جب یہ بات کھلی کہ مال تو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی والدہ کے پاس، میرے پاس آئی پولیس، میں نے کہا ہاں بھئی ہوا تو ہے، میں نے والدہ سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ہے۔ وہ جا کر جو ہے وہاں پر ہم نے زیور رکھ دیا۔ وہاں میں نے دیکھا وہ طوائف وہاں موجود تھی۔ اب دیکھیے جسم فریب شہرت ہمارے معاشرے میں ہم انہیں کتنا گھٹیا سمجھتے ہیں، لیکن وہاں وہ دھڑلے سے بات کر رہی تھی کہ جیسے وہی کہ پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرہاد کو نام، یہ تو پیشہ ہے نا۔ اس نے اس لڑکے کے بارے میں کہا جی بڑا ہی چنگا لڑکا سے ہی بڑا کم کرتا رہا، پتہ نہیں بندہ جو ہے وہ بے ایمان بندے دیر ہی نہیں لگی۔ اب وہ بے ایمان اب ہوا جبکہ اس نے چوری کی، ورنہ ساری ایمانداری ان کے گھر کے اندر چل رہی تھی، پورا جو اس کا پروفیشن تھا اس میں بھی کوئی بری بات نہیں تھی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ طوائفیں جو ہے جب محرم کے دن آتے ہیں، تعزیے نکلتے ہیں، تو کالے کپڑے پہن کر جلوسوں کے ساتھ جانے والیاں، پھر یہ کہ سبیل لگانے والیاں، اور یہ کہ جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے مقابر ہیں ان کے جو بھی مزارات ہیں ان پر جب عرس ہوتے ہیں تو وہاں جا کر دھمال کھیلنے والی ہے، یہی ہے نا، وہ کام نیکی کا کر رہی ہے۔ فلاں بزرگ کے ہاں جا کے گئی ہے نا، وہاں جا کر دھمال کھیلا ہے، وہ تو اصل میں اپنے بزرگ کے ساتھ عقیدت کے حوالے سے کیا ہے، یا یہ کہ احترام ہو رہا ہے محرم کا۔ اس طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہر برے سے برا انسان اپنے دل میں رکھتا ہے، تب اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے۔ اگر نہ ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی، آدمی پاگل ہو جائے گا، آدمی کی
اندر سے شکست ہو جائے گی، شکست و ریخت ہو جائے گی اس کی شخصیت کی، ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا انسان اپنے اندر سے۔ تو یہ نیکی کے بہت سے تصورات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر آج موجود ہیں۔